قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ محمد جس کو پیارے ہیں وہ خدا کا پیارا ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت رکھنا ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے، ایک ایمان والے کے ایمان والا ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ انسان مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھائیو، بالکل بعین ہی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی ذات کے ساتھ عقیدت رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ عقیدت رکھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو محترم بھائیو، آج دونوں طرح کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت، دونوں محبتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے ہم اپنے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت رکھنا ہر چیز سے زیادہ یہ عین ایمان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے تمام افراد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور محترم بھائیو، جو سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، خاندان والے، برادری والے، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ ایک ایک چیز کا اللہ رب العالمین نے گنوایا ہے، ایک ایک چیز گنوائی، باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی،
تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارا قوم برادری، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، ایک ایک چیز گنوائی. فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا آنے کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. محترم بھائیو، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی ضروری ہے. سنن طبرانی کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے. اللہ کے رسول، بھاگا ہوا آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈک مل جاتی ہے، دل کو سرور مل جاتا ہے. اللہ کے رسول، جب اپنی اور آپ کی موت کا ذکر، اپنی اور آپ کی موت کی یاد آتی ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، حضور پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے آپ تو جنت کے اندر ہوں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اللہ کے رسول، جنت کے اندر اگر آپ کی یاد آ گئی، اللہ کے رسول وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا، وہاں آپ قریب نہیں ہوں گے. جب جب آپ کی یاد آئے گی، آپ کے دیدار کو آنکھیں ترسیں گی. اللہ کے رسول، آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں تو اگر جنت میں چلا بھی گیا تو نچلے درجے کا ہوں گا. اللہ کے رسول، وہاں آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ صحابے کی دل کی طلب دیکھیے، یہ محبت کی انتہا دیکھیے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ بات سنی تو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے. کسی سوال کا جواب، کسی کے اعتراض کا جواب اپنی طرف سے نہیں دیا کرتے تھے. ان هو الا وحی یوحی، وہی آتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلتے تھے، وہی آتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تھے. اس صحابی کی یہ بات سنی، حضور خاموش ہیں. اور محترم بھائیو، پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہی کیا اتری؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد نازل ہوا، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اطاعت والی محبت کرے گا، یہ صرف اپنی من مرضی کی محبت نہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت والی محبت کا ذکر آیا ہے. صرف اپنی من مرضی کی محبت، اپنی جو ہے وہ خواہشات کی تسکین والی محبت، یہ محبت نہیں. محترم بھائیو، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت والی محبت، اتباع والی محبت رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. محترم بھائیو، ایسا شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اطاعت والی محبت کرتا ہوگا، وہ دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہر چیز سے زیادہ، والدین سے بھی زیادہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کا موقع ہے، کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں، کفار کی گردنیں اڑا رہے ہیں، جو سامنے آ رہا سر کاٹ رہے. سامنے والد آ جاتے ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں. محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آگے پھر والد کی محبت ماند پڑ گئی اور والد کا بھی سر قلم کر دیا. حضور کی محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں. اور محترم بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے شاید سن رکھا ہو. مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں،
ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر بڑی سختی سے کاربند رہنے والی خاتون، کہ باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، ان کا یہ نظریہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، ان کی والدہ کا یہ کہنا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے، بھئی ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کی نماز کا طریقہ غلط تھا، ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ غلط تھے۔ محترم بھائیو، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ نہیں غلط ہو سکتی۔ تو ان کی والدہ نے بھی یہی کہا کہ باپ دادا کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے بیٹے کو واپس لانے کی، باپ دادا کے دین پر واپس لانے کی، اپنے ٹریک کے اوپر واپس لانے کی، لیکن ان کے بیٹے نہیں مانے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ ان کی والدہ کا نام حمنہ تھا۔ اب ان کی والدہ جو ہے انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہ آئے، محمد کو تم نے نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھنا میں بھوک ہڑتال پہ آ جاؤں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، مر جاؤں گی، اپنے حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں لے کر جاؤں گی۔ ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی ان کو۔ لیکن محترم بھائیو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں جان جس طرح پہلے آپ کا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، اور یہ اپنی والدہ کے ادب اور احترام میں بہت زیادہ مشہور تھے، اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی یہ اپنی والدہ کی محبت میں بڑے مشہور تھے۔ کہنے لگے امی جان ہر طرح کا جس طرح پہلے کا ادب تھا، پہلے احترام کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، فرمانبرداری کرتا تھا، سب کچھ کروں گا، لیکن یہ محمد کے دین کو چھوڑنے والی جو بات ہے یہ قابل قبول نہیں۔ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، سعد بن ابی وقاص منتیں کرتے رہے، حلق سے نیچے پانی کا گھونٹ بھی نہ لے کر گئیں۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، تیسرے دن کمزوریاں ہونا شروع ہوئیں، حالت بگڑنا شروع ہوئی، چوتھا دن آ گیا، مزید حالت خراب ہوئی، اور محترم بھائیو 3-4 دن گزر گئے، ان کی والدہ محترمہ اپنے حلق سے ایک گھونٹ پانی بھی نیچے نہیں لے کر جاتی۔ بڑے پریشان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کہنے لگی لا آکل ولا اشرب، میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں پیوں گی، حتی اموت، مر جاؤں گی، موت آ جائے گی، لیکن اپنے حلق سے ایک نوالا نیچے لے کر نہیں جاؤں گی، پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی، او لتدعن عن دینک ھذا، ہاں ایک شرط ہے، تب کھاؤں گی تب پیوں گی، اس محمد کے دین کو چھوڑ دے، اپنے اس دین کو جس پر تو ابھی آیا ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جا، پھر تو اپنے حلق سے نوالا بھی اترے گا، پانی کا گھونٹ بھی اترے گا، ورنہ مر جاؤں گی، نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی۔ محترم بھائیو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن کے اندر بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، یار اگر میری ماں مر جاتی ہے، لوگ مجھے آر دیں گے، لوگ مجھے جو ہے وہ تانے دیں گے کہ یہ شخص ہے قاتل امہ، اپنی ماں کا قاتل، اس کو دیکھو اپنی ماں کا قاتل، اپنی ماں کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا، مار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے، والدہ محترمہ جو ہے وہ کھانے پینے سے وہ جو ہے وہ بالکل رک گئی ہیں، وہ نہ پانی کا ایک گھونٹ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہی، مرنے پر آ چکی ہیں، حالت خراب ہو چکی ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے پہلے بھی بتایا اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، من تلقائی نفسی، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، وہی نازل ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں میں جنبش آتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے، زبان مبارک سے الفاظ تب نکلتے تھے جب وحی اترتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی ماں کا یہ واقعہ سنا، خاموش رہے، نہیں بولے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر سختی کریں، یہ کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں،
فلا تطعہما، ان کی اس بات کو نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن یہ بھی خیال رہے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر، دین کے شریعت کے معاملات کے اندر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے ان کی بات کو نہیں ماننا، نہیں سننا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا ادب، ان کا احترام، وہ سب کچھ رواں رکھنا ہے، وہ برقرار رکھنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، حسن سلوک، نیکی ان کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان تعلمین، ایک بات تو آپ پلے باندھ لیں، آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اچھے سے جان لیں، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لو کانت لکی مئۃ نفس، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی، نفسن فخرجت نفسن نفسن، ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جاتی، ساری جانیں ختم ہو جاتی، ما ترکت دینی ھذا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کے بعد ان کا دامن ہرگز نہ چھوڑتا، ان کے دین سے ہرگز نہ ہٹتا، ان شئتی کلی و ان شئتی لا تاکلی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ اپنی حلق سے پانی کا گھونٹ اتاریں نہ اتاریں، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تو محترم بھائیو، ان کی والدہ کو یقین آ گیا یہ اب واپس پلٹنے والا نہیں، پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر چیز سے پہلے، اپنی جان سے پہلے، والدین سے پہلے، اپنی اولاد سے پہلے، اپنے مال متاع، گھر بار، برادری، کنبے قبیلے والے، عزیز اقارب، ہر ایک سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور محترم بھائیو، کوئی شخص اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے، دل کے اندر کوئی غم بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے عرضیاں بھی موجود ہیں، کچھ سوالات ہیں، یا اللہ سے مانگنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے دل کے غم دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے، وہ اپنا غم بھول جاتا ہے، اپنے سوالات، اپنی عرضیاں، جو کچھ مانگنا تھا وہ سب بھول جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ درود پڑھنا شروع کیا، ساری کی ساری دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا رہا۔ تو محترم بھائیو، ایسا شخص جس نے ساری دعا کے اندر حضور پر درود پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، ایسے شخص کے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی ہر دلی تمنا بھی اللہ پوری کر دیتے ہیں، اور اس کے جو غم ہیں، جو اس کو پریشان کرنے والے، جو تکلیف دینے والے جو غم ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین دور کر دیتے ہیں۔ حضور کی محبت غالب رکھے محترم بھائیو، اپنی دلی تمناؤں کے اوپر بھی حضور کی محبت غالب ہونی چاہیے، اپنے جو ہے وہ حاجات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ محترم بھائیو، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ضروری ہے، اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ذات کے ساتھ محبت کافی ہو جاتی ہے، نہیں محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی محبت رکھیں، آپ کے پسینہ اس کے ساتھ محبت رکھیں، آپ کے بال ہیں ان کے ساتھ بھی محبت رکھیں، آپ کی زلفیں ہیں ان کے ساتھ بھی محبت رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے، خوبصورتی سب سے زیادہ کائنات کے اندر اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور جیسا حسین کسی ماں نے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا
کا حسین اور جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ذات کے ساتھ محبت رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت رکھنا یہ بھی عین ایمان ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کے جسم کے ساتھ محبت ہے، آپ کی جو ہے وہ جسم اطہر کے ساتھ محبت ہے، لیکن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے محبت نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ انسان جھوٹا ہے، اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ کوئی انسان کہے کہ مجھے اپنے والد محترم سے محبت ہے، والد کہیں بیٹا پانی پلا دو، نہیں ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ میرے والد محترم ہیں، میں آپ سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں، بیٹا پانی کا گلاس پلا دو، نہیں ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ ایسا شخص، ایسا بیٹا اپنے والد کی محبت میں سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ اپنے باپ کی بات کا جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا، اپنے باپ کی بات کو مان نہیں رہا، پھر یہ محبت کیسی محبت ہے؟ تو محترم بھائیو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پیاری ہونی چاہیے، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی پیاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب اور احترام ضروری، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو مت کرو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، تو یہ آیت تو شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تھی، یہ ان کے لیے حکم تھا کہ وہ نبی کی مجلس میں ہوتے تھے، اپنی بات کو نبی کی بات سے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، یہ حکم شاید صحابہ کرام کے لیے تھا۔ نہیں محترم بھائیو، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ آج کوئی شخص آپ کے سامنے نبی کی حدیث رکھ دے، آپ پھر آگے سے کہیں بھئی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ لیکن جو ہے محترم بھائیو، یہ انسان کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دائرہ کار سے خارج کر دیتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن باپ دادا غلط تھے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے باپ دادا کا طریقہ غلط تھا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارا مسلک، ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد صاحب، ہمارے بڑے، ہمارے وڈیرے، ہمارا خاندان، ہماری قوم، ہماری برادری۔ محترم بھائیو، اگر ہم نبی کی بات آنے کے بعد، نبی کی حدیث آنے کے بعد اپنے مسلک کو اوپر کریں، اپنے مسلک کی بات کو اوپر کریں، اپنے جو ہے وہ امام صاحب کی بات کو اوپر کر لیں، لیکن کہنے کے بعد اپنے پیر صاحب، اپنے ولی صاحب، اپنے بزرگ کی بات کو اوپر لے آئیں، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، نبی کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی کامل اور اکمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر صاحب، وہ مولانا صاحب، وہ امام صاحب، وہ آبا و اجداد کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو انسان کو۔ محترم بھائیو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہاں سب کی باتیں نیچی، وہاں میرے حضور کی بات اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سر آنکھوں کے ساتھ لگائیں، باقی سب کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ محترم بھائیو، یہ حقیقی محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر کسی کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی بات کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات حتمی بات ہوتی ہے، حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ایسی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ایسا ادب اور احترام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی محبت کرنے والا انسان ہے، وہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے، اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر ایسی محبت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں بڑی پیاری، آپ کا چہرہ بڑا پیارا، آپ کے بال، آپ کی جو ہے وہ چال ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ پیارا، آپ کا پسینہ محبوب، سب کچھ آپ کے جسم کی ایک ایک چیز بابرکت، لیکن جب بات کی بات آ جائے، حضور کی بات پیش کر دی جائے، حضور کی حدیث، حضور کی سنت سب کے سامنے لائی جائے، بیان کر دی جائے، پھر وہاں پر لیکن آ جاتا ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ برادری والے کیا کہیں گے، یہ مسلک والے کیا کہیں گے۔ محترم بھائیو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کچھ نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو مت کرو، نہ برادری کو، نہ قوم کو، نہ فرقے کو، نہ مسلک کو، نہ امام کو، نہ پیر کو، نہ مرشد کو. محترم بھائیو یہ بات غلط ہے، یہ غلط بات میں، یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے یہ بات غلط ہے کہ حضور کے بات کے سامنے کسی کی بات مقدم نہیں ہو سکتی. کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ کہے گا کہ یہ بات 101% درست ہے کہ حضور کی بات کے آگے کس کی بات ہو سکتی ہے، حضور کی بات سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ایک فیصلہ کیا، آرڈیننس جاری کیا. وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، خطبے کے اندر ایک قانون نافذ کر دیا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں دے سکتا. قانون ہے، آج کے بعد میں یہ قانون بناتا ہوں. ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کہتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اپنی بیویوں کو حق مہر میں خزانہ بھی دے دو، دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عمر امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بیویوں کو خزانہ بھی حق مہر میں دے سکتے ہو، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی کو 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہ دے؟ وقت کے حاکم ہیں محترم بھائیو، وقت کے حاکم ہیں، اور اس کے باوجود نبی کی بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی، قرآن مجید کی آیت آ گئی، محترم بھائیو فوراً رک گئے، اپنی بات سے باز آ گئے، اپنی بات کو واپس لے لیا. کیا فرمایا؟ اخطأ عمر واصابت المرأة، عمر کو غلطی لگ گئی، یہ عورت درست کہہ رہی ہے. محترم بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بات سے زیادہ، اللہ کی بات سے زیادہ، اللہ کی بات کے اوپر اپنی بات کو نہیں رکھا. ایک عام سی عورت ہے، یہ امیر المؤمنین ہیں، تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور عام سی عورت نے اٹھ کر آیت سنا دی، اپنی بات کو فوراً واپس لے لیا. اور محترم بھائیو یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم اٹھاؤ. باپ دادا کی قسمیں کھانے سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے. اور جو شخص قسم اٹھانا چاہے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لْيَصْمُتْ، اس کو چاہیے یا تو اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے. اور ایک روایت میں تو اتنا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے فقط اشرک، وہ شرک کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے اندر حکایتاً بھی غیر اللہ کی قسم کو اپنی زبان کے اوپر نہیں لایا. حکایتاً بھی، حکایتاً سمجھتے ہیں نا، کسی کی بات کو نقل کرتے ہوئے بھی فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، فلاں شخص نے اپنی ماں کی قسم اٹھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کے علاوہ یہ حدیث سننے کے بعد، حضور کی یہ بات سننے کے بعد، میں نے کسی کی حکایتاً بھی، کسی کی بات کرتے ہوئے بھی یہ غیر اللہ کی قسم کو زبان پر نہیں لایا کہ فلاں شخص نے ماں کی قسم اٹھائی، باپ کی قسم اٹھائی، فلاں شخص نے یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کی قسم اٹھائی. میں نے زبان پر کسی کی واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی اپنی زبان پر غیر اللہ کی قسم کو نہیں لایا. اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا بھی. تو محترم بھائیو ہمیں بھی چاہیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بھی ایسی محبت ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انگوٹھی نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے، آگ کا انگارہ. اس انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا. حضور چلے گئے. دیگر صحابہ نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، اس کو جا کر بیچ دو، خود نہ پہنو، خود پہننے سے نبی نے منع فرمایا. آپ اس کو اٹھا کر بیچ دو، گھر کی عورتوں کو دے دو، عورتوں پر تو سونا حرام نہیں. اس صحابی کا جواب سنیے. وہ صحابی کہنے لگے میرے حضور نے جس چیز کو ناپسند کیا
اس چیز کے اندر میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ادب اور احترام۔ اور محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جیسے محبت کرتے تھے، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بھی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جوتیوں والی جگہ پر ابھی پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے، زبان مبارک سے نکلا، شاید کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں یہ سوچا کہ کیا پتہ جی، کیا پتہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیا پتہ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ نہیں اشارہ کیا اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اللہ کے رسول کی بات کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، زبان مبارک سے بیٹھ جاؤ کے لفظ سنے وہی بات جھٹیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عبداللہ آپ کو نہیں کہا۔ محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے محبت، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ایمان کا عین لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی تو ذات کے ساتھ محبت کے دعوے جھوٹے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کریں، انتہائی ضروری ہے ایمان کے لیے، انسان کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بھی محبت کریں، یہ بھی ایمان کے لیے اور انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔